بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا رب مجھے بچائے گا، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ بے شک میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔ عائشہ مسلسل اس کا ورد کیے جا رہی تھی۔ دیکھو لڑکی، حقیقت کو تسلیم کر لو، تم اپنے گھر سے 2 سے 3 گھنٹے کی مسافت جتنا دور ہو چکی ہو، یہاں میں پولیس کا پہنچنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے۔ قریبی گاؤں بھی 1 آدھ میل کی مسافت پہ ہے۔ میرے سارے نوکر چکر جا چکے ہیں، اب تم میرے رحم و کرم پہ ہو۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر خلق۔ میں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ ایسی تمام چیزوں کے شر سے پناہ چاہتی ہوں جنہیں اس نے پیدا کیا ہے۔ عائشہ نے اونچا اونچا پڑھنا شروع کر دیا۔ عبداللہ چلایا، میں کہہ رہا بند کرو یہ ڈرامے بازی، ورنہ وہ دانت پیس رہا تھا۔ ورنہ کیا بگاڑ لوگو میرا، ان الحکم الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں ہے۔ تم میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ عبداللہ بولا، مجھے تم اغوا کر لائے ہو اپنی حوث کا نشانہ بنانے کے لیے، اور چاہتے ہو میں تمہاری عزت کروں، تمہارے اشاروں پہ ناچوں۔ تم نے میرے باپ کی پگڑی اچھال لیا ہے، میری ماں کو اپنے گنڈے سے مروایا ہے، اور میری عصمت کو تار تار کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ دیکھو عائشہ، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، تمہاری ایک جھلک نے میرے ہوش و حواس چھین لیے تھے۔ میرا خود پہ کوئی اختیار نہیں رہا۔ فصلی بٹیرے جہاں پہ پکی فصل نظر آئی چونچ مارنا شروع کر دی، لیکن اس دفعہ تمہاری چونچ ٹوٹے گی، فصل کا ایک دانہ بھی تمہارے نصیب میں نہیں ہوگا۔ میری رگوں میں ایک غیرت مند باپ کا خون گردش کرتا ہے۔ میری جان جائے پر میری عصمت پر ہر میلی آنکھ حرام ہے۔ سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو۔ عبداللہ نے فوراً لپک کر عائشہ کو گردن سے دبوچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا۔ 2 ٹکے کی لڑکی اس کی توہین کر رہی تھی اس کے سامنے، اور اس کے ہی گھر۔ عائشہ پانی سے نکلی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اس کو اپنی سانس بند ہوتی محسوس ہوئی۔ مزاحمت میں اپنے ہاتھوں سے عبداللہ کے چہرے کو پیٹنا شروع کیا۔ اس کا حال پنجرے میں قید پرندے جیسا ہو رہا تھا جو صرف پھڑ پھڑا سکتا ہے۔ عائشہ نے اپنی طاقت سے بڑھ کر اس کی ناک پہ مکہ مارا، جس سے اس کی ناک سے خون پھوٹ پڑا۔ اس نے اپنی گرفت ڈھیلی کر دی، اس کی ناک سے خون ٹپ ٹپ فرش پر گرنا شروع ہو گیا۔ عائشہ کو چھوڑ کر وہ فوراً کمرے سے نکل گیا۔ عائشہ نے موقع غنیمت پا کر دروازے کی طرف بجلی کی تیزی سے بڑھی اور کمرے کو اندر سے کنڈی چڑھا دی، اور خود دروازے کے سامنے فرش پر بیٹھ گئی۔ لیکن شاید یہ اطمینان بخش نہیں تھا۔ اس نے کمرے میں پڑے دبیز صوفے کے ساتھ کھینچا تانی شروع کر دی، ساتھ ساتھ دعائیہ کلمات کا ورد کر رہی تھی۔ اے اللہ، کوئی کام نہیں آسان ہے مگر جسے تو آسان کر دے، اور تو جب چاہتا ہے مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ کی مدد سے وہ صوفے کو دھکیل کر دروازے تک لانے میں کامیاب ہو گئی، پھر میز کو بھی گھسیٹ کر صوفے کے ساتھ جوڑ دیا تاکہ اگر وہ دروازہ توڑنے کی کوشش کرے تو اس کے لیے آسانی نہ ہو۔ عبداللہ مسلسل چلا رہا تھا اور دھمکیاں دے رہا تھا، دروازہ کھول دو ورنہ مار دی جاؤ گی۔ لیکن عائشہ نے ایک رب پہ توکل کر کے اسباب کی تلاش شروع کر دی۔ اب یہ کمرہ اس کے لیے وقتی پناہ گاہ تھا جس سے نکلنے کے لیے اس کو کوئی حل ڈھونڈنا تھا۔ عبداللہ دروازے کے باہر پیچ و تاب کھا رہا تھا، ناک کافی حد تک سوج گئی تھی اور وقفے وقفے سے خون بھی رس رہا تھا۔ خون سے رومال پورا گیلا ہو گیا تھا۔ غصے سے وہ اپنی مٹھیاں بھیج کے رہ گیا۔ بادل پھر سے گر جا۔ بجلی کا کڑکا اس کے فارم ہاؤس کے در و دیوار ہلانے کے لیے کافی تھا۔ چھم چھم بارش کا شور اس کو اور وہی بے چین کیے جا رہا تھا۔ کیسی ڈھیٹ لڑکی ہے، لگتا ہے کمانڈوز کے ساتھ رہ چکی ہے۔ عبداللہ کو 2 ٹکے کی لڑکی سے پٹ جانے کا غم کھایا جا رہا تھا۔ بھلا مجھے کیا ضرورت تھی باہر آنے کی، ادھر بستر کی چادر سے ناک صاف کر لیتا، میری عقل پہ تو پتھر پڑ گئے۔ عبداللہ کو شدید پچھتاوا تھا۔ فارم ہاؤس میں خاموشی کے راج سوائے بارش کی رم جم کے چاروں طرف دل دہلا دینے والا سناٹا۔ دروازہ توڑنا بھی جان جوکھم میں ڈالنے کے برابر تھا۔ 4 سے 5 مرد ہی اس کو مل کر توڑ سکتے تھے، یا پھر کوئی الیکٹرانک ڈرل جس کا دستیاب ہونا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی تھا۔ چاروں ناچار ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھ گیا۔ عائشہ نے خوب رو دھو کر کھڑکی کی طرف جانے کا سوچا ہی تھا کہ دروازہ پھر سے دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ شدید خوف کی لہر پورے جسم میں سرایت کر گئی اور بھاگ کر صوفے کے اوپر ہی بیٹھ گئی۔ 5 منٹ کی خاموشی کے بعد نظر کمرے کے دوسرے دروازے پہ پڑی تو چہرے کے رنگ زرد ہو گیا، جیسے کسی نے سارا خون نچوڑ لیا ہو، لیکن ہمت کر کے تیزی اس کی بھی بہر سے کنڈی لگا دی۔ چھوٹے سوراخ سے اندر جھانکنے کی کوشش کی لیکن تاریکی میں کچھ خاص نہ دیکھ پائی۔